بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے معزز حاضرین مجلس، آج میرا آپ کا اور پورے ہزارہ ڈویژن کا عظیم انسان علماء کرام میں درجہ اول رکھنے والے نڈر بے باک اور سچ گو انسان جناب حضرت مولانا خطیب ہزارہ اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھے گا، لیکن جو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ شہادت کی موت مرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مولانا صاحب کو شہادت کی موت عطا فرمائی ہے۔ یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ان کے خاندان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عطیہ ہے، اور اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ جمعے کی نماز انہوں نے بالاکوٹ میں پڑھائی، جو ان کی آخری نماز تھی، اس جس مسجد کو انہوں نے 3 دفعہ تعمیر کروایا۔ ایک دفعہ فلڈ سے وہ گری، دوبارہ تعمیر کرائی گئی۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب علم کے دریا، بہادری کی نمونہ، افضل ترین انسان بطور انسانیت اور بہادر ترین انسان بحیثیت قاضی قضات ہونے کے لحاظ سے عظیم انسان، آج اس کا کل کا دن ہے۔ ہم نے اس دفتر کا افتتاح ہم قاضی خلیل صاحب کے نام سے کرتے ہیں۔ یہ آج کی مجلس ان کی سال ثواب کے لیے ہے، اور آج پورا ہزارہ ڈویژن سوگوار ہے۔ ہر باشعور انسان جہاں بھی ہے وہ اس کے لیے دعا گو ہے۔ ہم سب بھی اسی کی تقلید کرتے ہوئے آپ سب لوگوں کو بلایا ہے، اس لیے بلایا ہے کہ ہم کل کے دن یہاں پہ ایک مجلس منعقد کریں جو ان کے نام سے ہو، اور ہمارے اس الیکشن کا آغاز بھی انہی کے نام سے کیا جاتا ہے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ نے ان کو شہادت کی موت دی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم میں سے ہر آدمی جائے گا، اللہ سب کو اپنی رحمت سے اٹھائے۔ آج کا دن یہ ان کے نام پر ہے، آج کا یہ ختم اور دعا اور آپ کی یہاں سوگواری کے لیے آنا، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس بات پر مولانا صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ ہی، میرے بعد وہ ساری روشنی ڈالیں گے۔ میں اب صرف 1 یا 2 باتیں آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے 1965 میں سیاست شروع کی۔ چند لفظ تعارفی طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں بھی
قاضی صاحب اور اس کا خاندان کا بڑا عمل دخل رہا میری سیاست میں بھی، اس کا بھی ان کے لائقین سے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم دعا کریں گے اور ساتھ اتنی عرض میں کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ میں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہاں نہ کوئی جلسہ ہوتا ہے نہ کوئی جلوس ہوتا ہے، باقی سب لوگوں نے جلسے جلوس کیے ہیں، ان کا کوئی جلسہ جلوس نہیں ہو رہا ہے۔ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ کس مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، عذاب میں بھوکے مر رہے ہیں، عذاب میں بھوکے مر رہے ہیں۔ یہاں ہم عیاشیاں کریں جلسے نکال کر سیاست میں، اور جن لوگوں نے جلسے کیے میں ان کے متعلق کچھ نہیں کہتا، اس سے زیادہ کہ وہ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ان کی کارکردگی عوام کے لیے کیا ہے۔ میں نام کسی کا نہیں لیتا، اگر وہ خود اپنے گلے میں منہ ڈال کر سوچیں کہ ہم نے کیا کیا اپنے قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، کاغان ریلی کے ان پہاڑوں میں رہنے والے مخلوق کے لیے کیا کیا ہے، تو ان کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، خود ان کو اپنے آپ پر شرمندگی ہوگی۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہتا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ اور دوسری بات، پاکستان اس وقت اس مشکل میں شامل ہے، اس پریشانی سے گزر رہا ہے، معاشی طور پر اس قدر بدحال ہو چکے ہیں کہ لوگ، مائیں اپنی بچوں کو زاریں دیتی ہیں اور خود بھی زار کرتی ہیں، مرتی ہیں، اور 7,000 خاندان پاکستان سے اپنا گھر، مال، گاڑیاں، زمینیں سب کر بیچ کر اس ملک کو خرابات چھوڑ کر باہر ملکوں میں چلے گئے ہیں۔ یہاں پر تو یہ سانیہ ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ہم عیاشیاں کریں، ہم جلسے کریں، ہم جلوس کریں کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ چپ نہیں کر سکتے ہیں، تو خاموشی، انسانیت، شرافت اور ہمدردی کا مظاہرہ تو لوگوں کے ساتھ کریں نا۔ اگر کچھ کر سکتا ہے، کوئی جلسوں پہ جو خرچہ آتا ہے وہ اللہ کے نام پر یتیم خانوں میں دیں، مدرسوں میں دیں، تاکہ لوگوں کا فلاح و بہبود کا قدرے سہارا ہو سکے۔ یہ اس کو وقت نہیں ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ ہم کیوں نہیں کرتے۔ آپ نے میرے الیکشن دیکھے ہیں، میرے بچوں کے الیکشن دیکھے ہیں، لوگوں کے لیے ایک تفریح ہوتی تھی، لوگوں کے لیے ایک شغل ہوتا تھا، لوگوں کے لیے ایک مسرت ہوتی تھی ان کو میرے الیکشنوں میں۔ لیکن آج کیوں نہیں کر رہے؟ اس سے نہیں کر رہے کہ ملک انتہائی برے حالات میں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ ہم جلسے جلوس کریں؟ کیوں کریں؟ ہاں، یہ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ میرے پروانے سارے جتنے تھے میرے دوست جو مجھے سیاست میں لائے، اور اس سیاست کو میں نے اللہ کے فضل سے آپ کے لیے انتہائی امانت سے، انتہائی دیانت سے، انتہائی شرافت سے اور انسانیت کا احترام کرتے ہوئے، کسی نے جو بھی کچھ کیا اس کا اضافہ نہیں کیا، بلکہ آپ دیکھتے ہیں سارے پہاڑوں میں نہ کوئی رستہ تھا، نہ آنے کی جگہ تھی، نہ کوئی سکول تھا، نہ کوئی کالج تھا، نہ کوئی یونیورسٹی تھی، نہ کوئی میڈیکل کمپلیکس تھا، کچھ نہیں تھا، ویران تھا، ویران۔ میں پہلا الیکشن رہا ہوں، سارے پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے گزرا ہوں پیادہ، راستے اس قدر خراب، پاؤں خراب ہو جاتے تھے بوٹوں کے اندر۔ رات کو میرے نوکر یا جن کے گھر میں مہمان رہتا تھا تو وہ میرے پاؤں کو نمک کے پانی سے دھوا کرتے تھے۔
میرے دوستوں وہ زمانہ دیکھو، آج زمانہ دیکھو کہ گجر برادری کے ووٹ پچھلے الیکشن میں کوئی جا کر دی گئی اتنے چھوٹے سے ایک انسان کو جس کو کالا میاں کہتے تھے، جس کو میں نے بنایا تھا اور کسی نے نہیں بنایا تھا، اللہ نے بنایا، میں نے اس کو ناظم بنا دیا، اور 3 مہینے کے بعد اس نے بے وفائی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، لوگ آج بچے ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اس سے بڑے اس سے زیادہ جانتے ہیں کہ آج کی سیاست کیا سیاست ہے، بے حیائی اور بغیرتی کے بغیر کچھ نہیں۔ یہ لوگ کوئی ووٹ دینے کے بعد بھی میرے علاقے میں 7 مہینے یہ گزارتے ہیں۔ ہمارا عوام یاد سے جب غازی بابا یہ آیا ہے اس وقت سے گجر برادری اور باقی تمام برادریاں جتنی ہیں ان سے تعلق اور واسطہ رہا ہے، اور سب نے ہمیشہ کاغان کو اپنا مقصد سمجھتے ہوئے اس کاغان کے سادات کا احترام کیا ہے۔ اس کے بدلے میں نے جو کچھ ہے اس علاقے میں کیا ہے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی نے اپنے حلقہ انتخاب میں، خواہ وہ پرائم منسٹر ہو یا وزیر اعلیٰ ہو، اپنے حلقہ انتخاب میں کہیں پاکستان پوری میں جتنے کام اس ویلی میں ہوئے ہیں اتنے بتا دے کوئی۔ میں نے کہا تھا کہ میں سیاست سے ہمیشہ کے لیے ارادہ ہو جاؤں گا۔ انشاءاللہ کوئی ایسا نہیں ہے پاکستان میں جس نے مزمل شاہ اس کے بچوں جتنی خدمت لوگوں کو کی ہو، اور بغیر اس غرض کے کہ کیا کیا ہے کیا کیا نہیں ہے، کسی نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے، اس کا کبھی خیال نہیں کیا۔ میری گجر برادری کے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، قابل احترام لوگ ہیں، ہماری گجر برادری کے لوگ قابل احترام لوگ ہیں، ساری برادریوں کے لوگ قابل احترام لوگ ہیں، لیکن ان کو خدمت کرنے کے لیے اگر جمہوریت ہے تو جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے، عوام کی حکومت عوام کے ذریعے۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ووٹ ہمیں نہیں دیا، خدا کی قسم ہے مجھے کہ ان سے ہمیں کوئی خلش نہیں، اس لیے کہ ووٹ ہمیشہ میرے بھائی کی طرح خاموش۔ اس ملک میں ووٹ کارکردگی پر نہیں دیا جاتا، اگر کارکردگی پہ ووٹ دیا جاتا تو پاکستان اتنے برے حالات میں نہ پڑتا ہے اس وقت۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ہم عیاشیاں کرنا نہیں جانتے۔ ہاں اتنا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ برخوردار سید احمد حسین شاہ جو ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ الیکشن میں نہیں ہے تو پھر کچھ بھی الیکشن میں نہیں ہے۔ جس نے اتنی بڑی خدمت آپ لوگوں کی ہے، آج آپ پہاڑ تک سڑکیں جاتی ہیں، سب سے پہلے گجر آبادی کے میرے معزز دوست جو ہیں ان کے گھروں تک یہاں سے جو ہے وہ ٹرک جاتے ہیں، ہنگائی تک جاتے ہیں، بگاڑ تک جاتے ہیں۔ آپ نے یہ جو سچا آشیاں یہاں سے لے کر گڑی بولا تک یہ سڑک، اس لیے کہ یہ سڑک اگر اس طرح نہ ہوتی تو آپ کے پہاڑوں میں لنک روڈیں یا اوپر سے روڈیں ملنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہم نے سب سے پہلا یہ کام کیا جس سے سارا کے سارا ہمارے گجر برادری جو بڑی سیر سے ہے اس کو فائدہ پہنچا، بچے سے لے کر بوڑھی تک سب کو فائدہ پہنچا۔ آگے بھی ہم انشاءاللہ تعالی ایسا ہی کریں گے۔ آپ اپنے گجر برادری کا کوئی آدمی ادھر یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی ووٹ دینے کے بعد کہاں گئے ہیں؟ کیا وہ بتا سکتے کسی سید نے جن کی ملکیت ہے وہاں پر ان کے ماتھے پر چوٹ بھی آئی ہے؟ نہیں آئی۔ وہ وہاں سے 10-12 لاکھ روپیہ سالانہ آلو اور مٹروں پہ کما کر لاتے ہیں وہاں سے، حالانکہ وہ علاقہ قانونی طور پر پیچھے
معاشرہ جو مشرف کا لگا تھا اس میں پاس ہو گئے، قانون کا حصہ بن گیا۔ PhD 84 میں آ چکا ہے، PhD 84 میں آیا ہوگا، جس کو آج تک میں نے نافذ نہیں دینے دیا۔ وہ یہ تھا کہ بٹکنڈی سے نیچے، تھوڑا نیچے نارا کے درمیان سے ایک پورا علاقہ جتنا ہے سب بند کر دیا گیا تھا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی چرائی، کسی قسم کی کوئی رہائش، کوئی چیز غیر قانونی قرار دی گئی تھی۔ لیکن آج تک وہ جا بھی رہے، کاش بھی کر رہے ہیں، لیکن مزمل شاہ کی وجہ سے اور اس کے بچوں کی وجہ سے کوئی کسی سے پوچھ تک بھی نہیں سکتا۔ آج بھی تو آپ غیر قانونی طور پر وہاں سے اوپر آبادی ہے، لیکن وہ آبادی کون ہے؟ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے عزیز ہیں، وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں۔ آپ کے بزرگوں نے مجھے ہمیشہ نوازا، میرا ساتھ دیا، میرے پسینے پر اپنا خون بہاتے رہے، اور یہاں تک ہم پہنچے کہ اس وقت آپ کے مزمل شاہ کو صرف ہزارہ نہیں، پورے پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ سید مزمل شاہ کاغان والا۔ کس کا نام لیا جاتا ہے؟ آپ کی ریلی کاغان دریائے کنہار پر، اس پہاڑ میں رہنے والے، اس پہاڑ میں رہنے والے اور بابو سر پاس تک کے جو لوگ ہیں، وہاں پر آپ کی اس مزمل شاہ کی ملکیت جو ہے سادات میں 1/46 کا میں مالک ہوں۔ کسی کو کوئی تکلیف نہیں، کسی سے کوئی نہیں پوچھتا، کسی سے کوئی خفقی نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ نہیں پھر کبھی کروں گا۔ جلسے سے انہیں کرتے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پاکستان کے لوگ بھوکے، ہم عیاشیاں نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا میرے جلسوں میں، میرے الیکشن میں، یہاں ہیلی کاپٹر اور جہاز بھی جگہ جگہ سب چھوڑ برساتے رہے۔ آج ہم اس خاموشی سے کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ان کی اولاد یہ موجود ہے سامنے، میرے ساتھی چلے گئی ان کی اولاد ہے، اس سے زیادہ میری عزت کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ میرا جو بچہ بھی کھڑا ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے الیکشن میں۔ میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ بات کرنے والے، جلسے کا جلوس کرنے والے، خوشیاں منا والے، پنگڑے مچانے والے، گالیاں دینے والے، جھوٹ بولنے والے، بددیانتی کرنے والے، بدماشیاں کرنے والے، قوم کو بیوقوف بنا رہے لوگ جو ہیں، ان کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور میرا بیٹا 30,000 ووٹ سے اکثریت سے جیتے گا۔ آپ سب میرے ساتھ ہیں، تب یہاں تشریف لائیں۔ میرا بیٹا انشاءاللہ 30,000 ووٹ سے جیتے گا۔ میں آپ کو وہ بات دیتا ہوں، قبل از وقت جس دن 8 فروری کا دن ہوگا، اس کی شام بتائے گی کہ ہم جلسے نہیں کر کے بھی کہاں تک لوگوں نے ہمیں اپنایا، کہاں تک ہمارے ساتھ دیا، کہاں تک ہمیں اپنی پرانی یادوں سے، اپنے بزرگوں کی یادوں سے نوازا اور ہمارا ساتھ دیا۔ میں سب گجر برادری، سواتی برادری، ان کی برادری، سب سے میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے۔ میں نے بیت اللہ شریف کے اندر بھی آپ لوگوں کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی ہے، شکرانے کی۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آج کا دن انتہائی غمگین دن ہے ہمارے لیے، اس لحاظ سے کہ آج ہم سے ایک عظیم آدمی اٹھ چکا ہے۔ آپ سب یاد سی ہیں، آج انہوں کل کر دینا ہے، حضرت مولانا صاحب۔ اللہ تمہارا ان کو تو جنتی ہے، وہ شہید تو پا ہی چکا ہے، لیکن اللہ اپنے رحمت سے اللہ ان پہ رحمت کرے۔ ہزاروں درود مولانا صاحب پر اور اس کے خاندان نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے۔ آج بھی میں جتنا چوگوار ہوں ان کے خاندان کے ساتھ، جتنی ہمدردیاں ممکن ہو سکتی ہے میں کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب کو مولانا صاحب اٹھیں گے، تقریر فرمائیں گے، دعا بھی کروائیں گے، اور یہ آج کا دن ہم حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب، عظیم انسان کے لیے دعا کرائیں گے۔ یہ آج کا دن کو نام کرتے ہیں، آپ کی حاضری بھی ثواب میں ہے کہ آج ان کا کلو ہے۔ یہ کلو کی دعا بھی کرتے ہیں ہم،
ان کے خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ آج سیاست کا دن نہیں ہے، آج تو ان کے افسوس کا دن ہے، ان کی دعا کا دن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کے شکریہ کے ساتھ میں نے پہلے بھی ان کو کہا تھا، کوئی کسی آدمی کو اطلاع نہیں دینی ہے بغیر اس کے کہ ختم پر آنا ہے۔ میں بھی آؤں گا، میرے ساتھ چند بھائی بھی میں جب میں وہاں پہنچا تو آئیں گے، وہ بھی تشریف لائیں گے۔ اس لیے آپ لوگ تشریف لائے، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مجھے پتہ ہے کہ 28 فروری کو جو کردار 8 فروری کو جو کردار آپ ادا کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی مثالی ہوگا، اور وہ دن ہمارا ہوگا اور آپ کا ہوگا انشاءاللہ، اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔